السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا ایک بیان پیش کرتے ہیں، جس بیان کے اندر حضرت قاری صاحب نے ایک صحابی جن کا بہت ہی شاندار اور دلچسپ واقعہ سنایا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قاری صاحب کا یہ بیان پورا سماعت فرمائیں۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، علماء کرام، اساتذہ علم و فضل اور خواتین اسلام، میں قاری احمد علی اس وقت ایک چھوٹی سی کلپ لے کر آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ کلپ شاید میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ آج تک ہم نے انسانوں کا واقعہ سنا ہے۔ آج میں آپ کو ایک جن یعنی جنات کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اور وہ جن جو صحابی ہیں، ہم سب کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین۔ واقعہ سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جنات بھی ایک مخلوق ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے آباد کیا، اور انسانوں کی جتنی آبادی ہے اس سے کئی گنا زیادہ جناتوں کی آبادی ہے، اور انسانوں میں جیسے مرد اور عورت اور بچوں کا آنا جانا ہوتا ہے، اسی طرح جناتوں میں بھی مردوں کا اور عورتوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ جنات ایک مخلوق ہے اور ہے، اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی جگہ جہاں انسانوں کو خطاب کیا، وہاں اللہ نے جناتوں کو بھی خطاب کیا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ تو جب یہاں سورہ رحمان میں جہاں اللہ انسانوں کو خطاب کر رہے ہیں، وہی جناتوں کو بھی خطاب کر رہے ہیں۔ ایسا بہت جگہ قرآن پاک میں ہوا ہے، بلکہ تعجب کی بات ہے کہ پوری سورت جس کا نام سورۃ الجن پارہ نمبر 29 میں نازل ہوئی ہے، جس کی پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے جناتوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر، ہاتھ مبارک پر ایمان قبول کیا۔ پہلی آیت سے پتہ چلتا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا إِلَى آخر الآیہ۔ جناتوں کا ذکر کافی لمبا چوڑا آیا۔ مجھے اس وقت بتانا ہے، بہت بڑے محدث کبیر جن کا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ واقعہ سب لوگ سنے اور بہت غور سے سنے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں رات کا وقت تھا، کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، لیکن مطالعہ کرتے کرتے اچانک میری کتابوں کے درمیان میں ایک لمبا چوڑا سانپ آ گیا۔ کتابوں کے درمیان میں ایک لمبا چوڑا سانپ آ گیا۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے پاس کوئی ڈنڈا ونڈا کچھ رکھا ہوا تھا، میں نے اٹھایا اور سانپ کو زور سے مارا تو وہ سانپ مر گیا۔ کہتے سانپ تو اپنی جگہ مر گیا، میں اپنی کتابوں کے مطالعے میں پھر لگ گیا۔ کہتے تھوڑی دیر میں مجھے ایسا لگا کہ کچھ لوگوں نے مجھے اٹھایا، یعنی میرے کمرے سے اٹھایا، مجھے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آگے، لیکن کچھ لوگوں نے مجھے اٹھایا، میرے گھر کے باہر لے گئے۔ میں نے بہت چھپنے کی کوشش کی، مگر پکڑنے والوں کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ مجھے اٹھایا اور دہلی سے باہر کوئی بڑے جنگل میں مجھے لے گئے۔ اب جب جنگل میں مجھے لے گئے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں ایک بہت بڑا زمین پر پتھر رکھا ہوا تھا، چٹان کی طرح پتھر رکھا ہوا تھا۔ وہ پتھر کو ہٹایا گیا اور مجھے اندر لے جایا گیا۔ جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک شاہی محل میں میں آ گیا ہوں، اور وہاں بہت آبادی دیکھا، لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جناتوں کی آبادی ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ، ان کا پاؤں، ان کا چہرہ، ان کے بال عجیب اور غریب۔ میں سمجھ گیا، میں جناتوں کے درمیان میں آیا۔ پھر اچانک مجھے اور تہکانے میں لے گیا اور نیچے اندر لے گئے تو ایک بڑا کمرہ تھا جس میں چاروں طرف جنات بیٹھے ہوئے تھے، اور درمیان میں ایک بڑی کرسی پر ایک جن جو سارے جناتوں کا بادشاہ معلوم ہوتا تھا وہ وہاں پر بیٹھا ہے۔
शाह वलीउल्लाह बहुत ही ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह कहते मुझे यकीन हो गया मैं जिन्नातों की कोर्ट और जिन्नातों की कचेरी में मैं आ गया हूँ। खैर कहते थोड़ी देर में वो जो बड़े जिन्नात थे, जो बादशाह थे, जो जिन थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुमने इनके भाई को क्यों कत्ल किया? हल कत्ल का अखा हाज़ा जिन, कि तुमने ये जो जिन्ना क्या बैठा हुआ है उसके भाई को तुमने कत्ल किया। तो शाह वलीउल्लाह बहुत ही देर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने कहा मां कत्ल तू शैआ, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया और मैंने कभी किसी को कत्ल किया ही नहीं। मैं तो अपनी किताबों का मुताला कर रहा था और ये लोग उठाकर मुझे यहाँ लेकर आए। तो वो बड़े जिन ने कहा कि तुमने वो बड़े सांप को कत्ल किया। हाँ, वो सांप मेरी किताबों में आया तो मैंने उसको मार डाला और वो मर गया। तो कहा वो सांप नहीं था, वो जिन्नात था और यहाँ जो जिन बैठा है उसका भाई था। और अब कायदा जारी होगा जान के बदले जान। अगर तुमने हमारे जिन की जान ली है तो हम भी तुम्हारी जान लेंगे, क्योंकि कुरान करीम में साफ लिखा हुआ है वकतबना अलैहिम फीहा अन्नन नफ्स बिन्नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अन्फ बिल अन्फ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह किसास। कुरान करीम में लिखा जान के बदले जान। तो अगर तुम इंसानों की जान है तो जिन्नातों की भी जान है। तुमने एक जिन को कत्ल किया, हम उसके बदले तुम्हें कत्ल करेंगे। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहते खौफ और हिरास की हालत में मैं काम रहा था कि अचानक एक बहुत ही उम्र वाले, बहुत बूढ़े, बहुत ही ज्यादा बूढ़े, सन रसीदा एक जिन खड़े हुए और कहा बादशाह सलामत, इनको कत्ल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कत्ल कर सकते? कहा समीअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है मन तज़य्या बिज़य्यि गैरिही फक़ुतिला फ़क़त्लुहु हज़रुन फ़दमुहु हज़रुन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बूढ़े जिन ने कहा मैंने खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अगर कोई जिन्नात अपना यूनिफॉर्म बदल दे, यानी जिन अपनी शक्ल से हट जाए और सांप की शक्ल में आ जाए, कुत्ते की शक्ल में आ जाए, बिल्ली की शक्ल में आ जाए, बिच्छू की शक्ल में आ जाए और फिर कोई उसको कत्ल कर दे तो उसका कत्ल करना माफ है। और ये जो जिन है इनका भाई इनके पास पहुंचा, सांप की शक्ल में पहुंचा, इसलिए इन्होंने कत्ल किया। अगर वो जिन की शक्ल में गया होता तो उनको कत्ल नहीं किए होते। इसलिए शरीयत की रोशनी में इनका कत्ल करना माफ है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहते जैसे मेरी जान में जान आ गई और वो जो उमर रसीदा बहुत बुरे जिन थे वो अपनी जगह बैठ गए। खैर मजलिस बर्खास्त हुई। जैसे मजलिस बर्खास्त हुई शाह वलीउल्लाह कहते हैं उनके पास गया। वो जो बहुत उम्र वाले, उमर रसीदा बहुत बूढ़े जिन के गया, उनको मैंने कहा आपने उस जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? हल समीअता हाज़ा मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है? तो वो बूढ़े मियां ने धीरे से कहा समीअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने खुद सुना जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हुए। शाह वलीउल्लाह कहते मैं उनके गले लग गया, वो जितना के गले लग गया, उनके हाथों को चूमने लगा। कहा तुमने तो मुझे ताबीई बना दिया, क्योंकि ताबीई उसको कहते हैं जो सहाबी को देखे और मैंने सहाबी जिन को देखा, हालत ईमान में देखा और आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। तो जिन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो सहाबी बन गए और शाह वलीउल्लाह कहते हैं ताबीई बन गया। खैर मुझे बताना है कि जिन भी एक मखलूक है और अगर आपको जिन्ना के बारे में मालूम करना हो, जहां तक मेरी नजर है, एक अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह की बेहतरीन किताब है जिसका नाम है कश्फुल क़नाई वर्रान अन वजही अस्इलतिल जान। उसमें कई सवालात जिन्नात के मुतालिक और कई जवाबात जिन्नात के मुतालिक है। और एक और किताब है आकामुल मरजान फी अहकामिल जान। खैर मुझे तो इस वक्त ये बताना है कि जिन्नातों की उम्रें बहुत लंबी होती है। हो सकता है अभी भी ऐसे जिन्नात हो जिन्होंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और वो सहाबी के मर्तबे पर पहुंचे हो और जिन्नात का होना यकीनी है। बस इतना है कि जिन्नातों में भी दो तरह के हैं, पाक और नापाक। जैसे इंसानों में दो तरह के हैं, जिन्नातों में भी दो तरह के हैं। कुरान करीम ने फरमाया वअन्न
أنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. یہ چھوٹی سی کلپ ہے، اس میں اتنا بتاؤں گا، کچھ جنات جنت میں جانے والے، کچھ جنات جہنم میں جانے والے. جیسے انسانوں میں فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، اسی طرح جناتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی شریر جناتوں سے، شیاطین سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آشر بد نگاہی نظروں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایک دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا اپنے بچوں کو یاد کراؤ، خود بھی یاد کر لو. یہ بہت بہترین دعا ہے. اس سے اللہ نظر سے، جناتوں سے، آصف سے، اللہ ناپاک چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت کرتے. مجھے ایک اور واقعہ بھی بیان کرنا تھا. ایک صحابی ہے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے جن کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اسلام تو قبول کیا، مگر ایک جن کے کہنے پر، ایک جنات کے کہنے پر انہوں نے ایمان قبول کیا. اب دوسری طرف سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے. تو جب ہم نے سوچا کہ یہ تو اس کا جنازہ ہے، تو چچا عمی اور میرے چچا جنازہ کا ہے. تو حضرت درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرے پر منہ آیا اور فرمایا بیٹا تیرا جنازہ، فرمایا بیٹا تیرا جنازہ. تو کیا بات لگا تیرا جنازہ؟ میں کھاتا پیتا چکا پیتا چکا ہوتا تھا، وہ پیتا کرتا تھا. کہا چکا کسی بات میں کرتے ہیں، میرا کیسا چلا تھا؟ تو کہا میرا نہیں تو سمجھ میرا چلا تھا. تو وہ چلا بہت بتا تھا کیسی باتیں کرتے ہو، یہ تمہارا چلاتا ہے نہ میرا چلاتا ہے. پھر پوچھنا ہے کہ کس کا چلاتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی فکر مت کر کس کا جنازہ ہے، اس کی فکر کر آج اس کی باری ہے، کل تیری باری آنے والی ہے. میرے پیارو، یہ جب بھی موت کا واقعہ آتا ہے ہم سب کے دل و دماغ اس طرف ہو جانے چاہیے ایک نہ ایک دن ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. ساتھ میں بولو نا، اللہ کے پاس جانا ہے. جانے والے حضرت مولانا غلام مرحوم اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ اپنا کام کر کے گئے. بولو، وہ اپنا کام کر کے گئے اور بہت کچھ کر کے گئے. وہ ایک امت بن کر گئے، ایک امت بن کر گئے. ان کا ایک رکوع ایسا تھا جیسے پوری امت نے رکوع کیا. ان کا ایک سجدہ ایسا تھا جیسے پوری امت نے سجدہ کیا. ان کا ایک رونا ایسا تھا جیسے پوری امت نے رونا کیا. لیکن میرے پیارو، ہمیں بھی اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں جا کر حساب و کتاب ہونا ہے. اللہ مجھے اور ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ آسانی عطا فرمائے. میرے پیارو، آپ سب کو معلوم ہوگا، آپ سب کو معلوم ہوگا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب بخاری شریف کو مکمل فرماتے ہیں تو اخیر میں جو آیت لاتے ہیں، اگر اس آیت کریمہ کو مکمل پڑھا جائے تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ میرے بندو، اللہ فرماتے میرے بندو، رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوگی وہ بھی قیامت میں لے کر آئے گا، رائی کے دانے کے برابر برائی ہوگی وہ بھی قیامت میں لے کر آئے گا. اور اللہ فرماتے مجھ سے بڑھ کر حساب لینے والا کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوگی وہ بھی لے کر آئے گا اور مجھ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا. میرے پیارو، اب ہم کو یہ سمجھنا ہے مدرسے میں، یہ مدرسے کی چہار دیواری میں ہم کو یہ سمجھنا ہے ایک ہوتی ہے اپنی مرضی. بولو، ایک ہوتی ہے اپنی مرضی اور ایک ہوتی ہے ہمارے اساتذہ کی مرضی. ایک ہوتا ہے مدرسے کا رول، ایک مدرسے کا ریگولیشن، ایک مدرسے کا قانون، ایک اللہ کا قانون، ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون.
اگر میرے پیاروں ہم کو حضرت مولانا غلام کی طرح بننا ہے یا ہمارے اکابرین کی طرح بننا ہے یا ہمیں بہت بڑا بننا ہے دین کے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے، ایک کام کرنا ہوگا، اپنی مرضی فنا کر دے، اپنے اساتذہ کی مرضی کو آگے کر دے، اللہ ایک کامیاب طالب علم بنائے گا۔ کیونکہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، بولو جانا نہیں جانا، اور حساب کتاب ہونا نہیں ہونا۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو نا، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک نہ ایک دن میرے پاس آنا ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے۔ یہ مدرسے کی 4 دیواری ماشاءاللہ اتنا عالی شان جاندار اور شاندار مدرسہ جہاں ہزاروں ہزار طلبہ پڑھ رہے ہیں، میرے پیاروں یہ ایک کرامت ہے، اور یہ حضرت والا کی کرامت ہے، اور یہ مدرسہ دیکھو ایسا لگتا ہے ہمارے نبی کا ایک معجزہ ہم کو نظر آتا ہے۔ تو میرے پیاروں اتنی مبارک جگہ پر ہم ہیں تو ہم اس کی فکر کریں، اس کی کوشش کریں، اپنی مرضی کو فنا کر دیں گے اور اپنے اساتذہ کی مرضی کو آگے بڑھائیں گے۔ بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ میرے پیاروں کچھ بن کے جانا ہے، کچھ کر کے جانا ہے، کچھ دین اور دنیا کا کام کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، دین دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے۔ آپ سب نے نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام حضرت حبیب اعجمی۔ بولو کیا نام؟ حضرت حبیب اعجمی۔ ان کا آخری وقت کیونکہ دنیا چھوڑ کے تو سب کو ہی جانا ہے۔ ارے بولو دنیا چھوڑ کے، مجھے بھی ایک دن چاہے کوئی کتنا بھی کہے قاری احمد علی اور 30 سال سے بیان اور تقریر اور یوٹیوب اور یہ چینل اور وہ چینل، سب چینل کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے میرے پیارو۔ ہمارے ابا دادا پردادا گئے، میرے دوستو ایک وقت ہمارا بھی آئے گا۔ اللہ نے فرمایا کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ آپ سب نے نام سنا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ جمعہ کا خطبہ دے رہے، ایسا خطبہ سارا مجمع دھاڑے مار کے روتا۔ آپ نے خطبے میں کیا فرمایا؟ الموت 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 لیس منہ فوت ان اقمتم لہ اخذکم وان فررتم منہ ادرککم فان وراءکم طالب حسیس وهو القبر الا ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جمعہ کے خطبے میں فرمایا موت سے ڈرو، موت سے ڈرو، موت سے ڈرو۔ موت سے کوئی بچنے والا، بولو موت سے کوئی بچنے والا، ان اقمتم لہو اخذکم، اگر تم موت کے سامنے جاؤ گے تو بھی وہ تمہیں پکڑے گی، وَإِن فَرَرْتُم مِّنْهُ، تم بھاگو گے، ادرککم، پھر بھی تمہیں پکڑے گی، فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ طَالِبٌ حَسِيسٌ، ایک چیز ہے جو تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ اے میرے پیارے بچوں، ایک چیز ہے جو مجھے ڈھونڈ رہی ہے، وَهُوَ الْقَبْرُ، وہ ہماری قبر ہے۔ اور یاد رکھو قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگا یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا۔ تو میں ایک بات سنا رہا تھا، لمبی بات نہیں کرنا، یہ بتانا ہے کہ اس زمانے میں ولی تھے، آج بھی ولی ہے، اور ولیوں کے ولی ہمارے استاد الاساتذہ حضرت مرحوم مولانا غلام بستانوی نور اللہ مرقدہ، بہت احسان مجھ پر، تو ان کے بہت احسان، میرے محسن عظیم ہے حضرت والا، اللہ کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے بتانا یہ کہ ایک اللہ کے ولی گزرے حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ، جب ان کا آخری وقت آیا اپنے بستر پر تھے اور آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپک رہے تھے، موٹے موٹے آنسو ٹپک رہے تھے، تو ان کی بیٹی قریب میں آئی اور بیٹی نے آ کر قریب میں آ کر کہا یا ابتی لم تبکی، کہا ابا رو کیوں رہے ہو، موت کا وقت ہے نا، اتخاف من الموت، ابا تمہیں موت سے ڈر لگتا؟ آپ تو بڑے اللہ کے ولی ہے، آپ حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، مفتی ہے، صوفی ہے، آپ کے پاس تصوف ہے، معرفت ہے، سلوک ہے، اور یہ موت کے وقت موٹے موٹے آنسو سے رونا، یا ابت لم تبکی اتخاف من الموت، ابا روتے کیوں ہو، کیا موت کا ڈر لگتا؟
حضرت حبیب آجمی رحمتullah علیہ نے آہستہ سے اپنے چہرے انور کو اٹھایا اور بیٹی کو جو جواب دیا، وہ جواب اکثر ہم نے جمعہ کے خطبے میں سنا ہے، لیکن ہمیں وہ احساس نہیں ہے کہ وہ جواب ہم کو کیا کہتا ہے۔ حضرت حبیب آجمی رحمتullah علیہ نے اپنا چہرہ آہستہ سے، چونکہ آخری وقت تھا، تڑپتے تڑپتے کانپتے کانپتے چہرہ اٹھایا اور کانپتے کانپتے فرمایا السفر طویل وزاد قلیل ولحد عمیق وصراط دقیق ومیزان عدیل والقیامت قریب۔ آہستہ آہستہ کہا بیٹی موت کا ڈر نہیں لگتا، لیکن تیرا ابا کو بہت لمبا سفر کرنا ہے۔ بولو سفر کیسا ہے؟ وَزَادٌ قلیل، تمہارے ابا کے پاس عمل بہت تھوڑے ہیں، عمل بہت تھوڑے ہیں۔ وہ بیٹی نے جو چیخ ماری ہے، کہا ابا ابا سفر لمبا بے شک، عمل تھوڑے۔ بیٹی نے کہا اللہ کی قسم اسی کمرے میں میرے ابا نے 18,000 قرآن پاک کو ختم کیا تھا۔ 18,000 قرآن پاک کو ختم کرنے والا دنیا سے جا رہے ہیں اور کہہ رہے کہ عمل کیا ہے بہت تھوڑے۔ تو میرے دوستو، میرے اور آپ کے عمل حضرت مولانا کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں نا۔ حضرت مولانا کی ماتحتی میں کتنے ہزاروں حافظین، ہزاروں قرآ، ہزاروں علماء، ہزاروں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے، ہزاروں دینی تعلیم حاصل کرنے والے، بڑے بڑے ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے جانے والے، فارمیسی کے میدان میں آگے جانے والے، ہسپتال کے میدان میں آگے جانے والے، ڈاکٹر بننے والے، آرکیٹیکٹ بننے والے، لائر بننے والے، بیرسٹر بننے والے، دین دنیا دونوں کا مرکز حضرت نے مولانا کو بنایا۔ ہم کہتے ہیں اگر حضرت حبیب آجمی نے 18,000 قرآن پاک کو ختم کیا تو اس میں کوئی شک نہیں ہمارے حضرت 18 لاکھ کو ختم کر کے گئے ہیں۔ میرے پیارو، میں تو کبھی کبھی وہاں جب حضرت مولانا غلام مرحوم کہتے ہوئے بھی بہت عجب سا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے نہیں وہ ہمارے سامنے ہے، وہ ہم سے باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا مدرسہ یہاں سے بہت دور موٹی نرولی مدرسہ فیض سلیمانی، لیکن ہر سالانہ جلسے میں ان کی حاضری، اور حاضری بھی ایسی عجیب حاضری ہوتی تھی، اچانک آتے تھے صبح 9 بجے اور 10 بجے وہاں سے روانہ ہوتے تھے، مگر وہ 1 گھنٹے میں جو قیمتی باتیں کہتے تھے میں ان کے قریب بیٹھا کرتا تھا، اور وہ دھیرے دھیرے کان میں پوچھا کرتے تھے طلبہ کتنے ہیں، ابھی آگے پروگرام کیا ہے، اور اس کے بعد پھر جب وہ بیان کے لیے بیٹھتے تھے تو جو ان کا تجربہ، ان کا ایکسپیرینس، ان کے پاس جو خزانہ علم تھا اس میں سے اتنی پیاری پیاری باتیں کہتے تھے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، اگر میں سبب کے درجے میں اگر کچھ بولنے کے قابل ہوا تو 2 کرم فرما۔ ارے بولو میرے کتنے کرم فرما؟ 2 کرم فرما۔ ایک جو ہمارے مفتی ریحان جو ہے، ان کے ابا مرحوم مولانا عبدالرحیم صاحب جو یہاں کے استاد تفسیر بھی تھے، استاد حدیث بھی تھے، کورونا میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے وہ استاد بھی اور میرے دوست بھی، یعنی تقریر کی مشق میں نے ان کے پاس کی 4 سال تک، دارالعلوم فلاح دارین میں تقریر کیسے کرنا، خطبہ کیسے دینا، عربی خطبہ کیسے دینا، اردو میں تقریر کیسے کرنا، ان کے پاس میں سیکھا۔ لیکن وہ میرے ساتھ میں ایک دوست کی طرح رہتے تھے، تو ان کا بھی بہت شکریہ ہم ادا کرتے۔ جب بھی یہاں آتے ہیں تو ان کی بہت یادیں آتی ہے۔ اللہ مرحوم کی کروٹ مغفرت فرمائے۔ اور مجھے معلوم ہے کہ دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اپنا داخلہ کروایا سہارنپور مظاہر العلوم میں، اور داخلے کا مقصد تھا افتاء۔ میرے جیسے نالے کو مفتی بننے کا شوق ہو گیا تھا، تو افتاء میں داخلہ کروایا۔ اچھا، وہاں جب افتاء میں داخلہ کروایا تو ہم چونکہ دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں پڑھتے تھے اور 9 سال کے 10 سال پڑھے، اور وہاں پابندی اور وہاں مار دھاڑ، اساتذہ اور ادب احترام۔ جب ہم سہارنپور گئے تو وہاں کا ماحول بالکل جدا گانا ماحول تھا، یعنی علماء تو بڑے بڑے تھے، اساتذہ بڑے بڑے تھے، علم والے بڑے بڑے علماء جبار اپولو علماء تھے، مگر وہاں طلبہ پر کوئی پابندی نہیں تھی، پڑھنے آیا تو بھی ٹھیک، نہ آیا تو بھی ٹھیک۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کیا ضرورت ہے، جب ان کو پڑھانا ہی نہیں ہے تو ہم کو پڑھنا کائے کو ہے؟ حالانکہ میری سوچ غلط تھی کہ جب ان کو پڑھانا ہی نہیں ہے تو ہم کو پڑھنا۔ تو وہاں سہارنپور میں ایک لکڑا بازار ہے، وہ لکڑا بازار میں ہم گھومتے رہتے تھے اتفاقاً ایسا، حالانکہ داخلہ ہمارے مفتی کورس میں تھا، درجہ افتاء میں تھا،
اور کتابیں پڑھائی جاتی تھی, رسم المفتی پڑھائی جاتی تھی, الاشباح والنظائر پڑھائی جاتی تھی, در مختار پڑھائی جاتی تھی, سراجی پڑھائی جاتی تھی, لیکن وہ ہم ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے, مشق فتاوا ہوتا. مجھے برابر یاد ہے کہ لکڑے بازار سے سہارنپور کے ہم نکلے اور گلی موڑ کر ہم آگے بڑھے تو حضرت مولانا غلام مستانوی دامت برکاتہم کو سامنے دیکھا. اب وہ مجھے پہچانتے تھے, کہا احمد علی تم یہاں پر؟ میں نے کہا حضرت فارغ ہونے کے بعد یہاں آئے. تو وہ چونکہ بہت بے تکلف بن جاتے تھے تو کہا کیسا لگتا؟ میں نے کہا سپرب سپرب. مجھے ابھی بھی یاد ہے, سپرب سپرب. یعنی وہاں گجرات میں کیا مار دھار, یا تو آرام ہی آرام ہے, بس جاؤ پڑھنے تو بھی ٹھیک ہے, نہ جاؤ تو بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بہت اچھا بہت اچھا. انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا, سہارنپور کے ایک ہوٹل میں ہمیں کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد معلوم نہیں کیا ہوا, ہم رات کو دیر میں ہماری ملاقات کے لیے آئے کہ میں جا رہا ہوں واپس عقل کنواں, وہ عقل کنواں کے لیے آئے. دوسرے دن صبح میں حضرت شیخ یونس صاحب, آپ سب نے دیکھا ہے, امیر المؤمنین فی الحدیث, جو مرحوم ہو گئے, اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے, انہوں نے ہم کو بلایا. ہم چار تھے, ہم چار کو بلایا. چار میں کہا کہ احمد علی کون ہے؟ تو میں نے کہا حضرت میں ہوں. تو کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت میں بخاری پڑھنے نہیں آیا, کیونکہ حضرت تو بخاری پڑھاتے تھے. میں نے فوراً کہا بخاری پڑھنے نہیں آیا, بخاری پڑھ کے آیا ہوں, اب میں تو یہاں افتاح کے لیے آیا ہوں. تو حضرت نے اتنے پیار سے کہا اگر بخاری پڑھ لو ہمارے پاس تو کتنا اچھا ہوگا. تو میں سوچا حضرت تو بہت نرم دل ہے. اور پھر ہم کو کچھ موسمبی اور کچھ فروٹ لا کر پیش کیا. ہم نے برابر, چار گجراتی تھے, چاروں نے برابر کھایا. دوسرے دن جب ہم پڑھنے کے لیے گئے تو کہا عبارت پڑھو. میں نے عبارت پڑھا اور حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ امیر المومنین فی الحدیث, کیا حدیث کا سبق, وہ میں عبارت پڑھوں نا, ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمد. 4 روز تک یہ سلسلہ چلتا رہا. میں تو سمجھتا تھا کہ سب سے بڑا شیخ الحدیث میں ہوں. وہاں مجھے ایسا اندازہ ہو گیا کہ شیخ الحدیث میں ہوں. 5ویں دن مولانا حذیفہ جو بیٹھا اور میں نے عبارت پڑھی, ان کا جوتا رکھا تھا لے کے جو سر پہ تھاڑ سے مارا اور کہا کیا سمجھتا ہے تو بہت ہوشیار ہو گیا ہے. تو کہا وہ تو غلام لے کر یہاں پہ آیا ورنہ برباد ہو جاتا. یہاں سہارنپور میں بازاروں میں گھوما رہتا, آوارہ گردی کرتا رہتا. یہ تو شکر مانو غلام کا. تب ہمیں پتا چلا کہ حضرت مولانا غلام مستانوی ہمیں یہاں مقید کر کے چلے گئے ہیں. اور پھر 14 مہینے میں ان کے پاس رہا. حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ, اور ان کا رعب, ان کا دبدبہ, ان کا سبق, ان کا بخاری کا سبق, کتاب التوحید کا سبق, ان کی فصاحت, بلاغت, طلاقت, سلاست, ان کا عربی میں سبق دینا, اردو میں سبق دینا. ہم نے ایسا محدث عظیم اور محدث کبیر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. لیکن مجھے برابر یاد ہے یہ حضرت مولانا غلام مستانوی نور اللہ مرقدہ کا صدقہ کہ ان کے ساتھ ہمیں وابستہ کیا. جب آخری ملاقات میری شیخ الحدیث کے ساتھ تہجد کے وقت میں ہوئی, فرمایا احمد علی جاؤ دین کا کام کرو, تہجد میں تمہارا نام لے لے کے دعا کرتا ہوں. تو ایسا لگا کہ وہ 14 مہینے جو ہم نے سہارنپور میں سختی اٹھائی تھی, جو غصہ کھایا تھا, جو ڈانٹ کھائی تھی, وہ سب ختم ہو گیا. میرے پیارو, آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ اپنی مرضی کو فنا کرو, اپنے اساتذہ کی مرضی پر آ جاؤ. اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا ہے. میرے پیارو, بہت ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے بھائی. کبھی کبھی کوئی استاد, کوئی محتمیم, کبھی کوئی نگران, کبھی کوئی مدرسے کا قانون, کبھی کوئی مدرسے کا ریگولیشن ایسا ہوتا ہے جو ہم کو عقل میں نہیں آتا. بولو عقل میں نہیں آتا. ہم آپس میں چرچا کرتے ہیں کہ یہ قانون بنانے کی ضرورت کیا تھی, لیکن میرے دوستوں ہم نادان ہیں, ہمیں معلوم نہیں. ہم سمجھتے یہ عقل میں نہیں آتا, حالانکہ مستقبل میں وہی حکم ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دے گا. جیسے میں آپ کو کہوں ابھی یہ حج کا موسم ہے نا, حج کا موسم ہے نا. آج سارے حجاج کرام مینا کے میدان میں ہوں گے, بولے انشاءاللہ. کل عرفہ کے میدان میں ہوں گے انشاءاللہ. یہ حج سمجھ میں آتا ہے؟ آپ غور کرو, حج کا کوئی رکن ہماری عقل میں آتا ہے؟ کیونکہ حج میں جاؤ سب سے پہلا قانون احرام. کیا کرنے کا؟ احرام باندھنے کا. احرام کا مطلب 2 چادر. اب میں زندگی بھر کرتا پائجامے میں رہا, اب مجھے کہے کہ 2 کپڑے باندھنا اور اتنی بھیڑ بھاڑ میں کعبے کا طواف کرنا تو نہیں جمتا, کمفرٹیبل نہیں ہوتا. اور میرے جیسا جس کا پیٹ باہر نکلا اور پریشان ہوتا, کبھی یوں کرتا, کبھی یوں کرتا, کبھی احرام کو یوں کھینچتا, کبھی یوں کھینچتا, تو بڑا عجب لگتا. اچھا اب یہ احرام باندھا, وہاں کعبے کے پاس گئے, کہا پہلے 3 چکر میں رمل کرنا پڑے گا. بھائی
रमल का मतलब है अकड़ के चलना। एक तो वैसे ही एहराम में कंफर्टेबल नहीं है और उसमें क्या करने का, अकड़ के चलने का। तो हम तो कहते कुरान में लिखा है वला तमशी फिल अर्दि मराहा, अकड़ के मत चलो, लेकिन अल्लाह कहते तेरी समझ में आवे ना आवे यहाँ अकड़ के चलना है, यहाँ अकड़ के अच्छा फिर एक सवाल होता है कि ये काबे का तवाफ क्यों करवा रहे हज में, क्यों करवाते हज में काबे का तवाफ? हजर अस्वद से हजर अस्वद एक चक्कर, हजर अस्वद से हजर अस्वद दो चक्कर, इससे अच्छा तो मैं जामिया इशाअतुल उलूम के कई चक्कर लगा लेता भाई। यार काबे का यूं चक्कर यूं चक्कर यूं चक्कर 7 चक्कर हो, तो ये तवाफ भी समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ा तो सफा मरवा की सही समझ में, कहां सफा पहाड़ी कहां मरवा पहाड़ी। और सफा से चलो मरवा एक चक्कर, मरवा से सफा 2 चक्कर। अल्लाह ने फरमाया इन्ना सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। अब नहीं अकल में अब किसी को पूछो ये काय को, ये सफा से मरवा क्यों चलना क्यों? कहा वो हजरत हाजरा चली थी, वो हजरत इस्माइल का जमजम का पानी, तो वो तो हजरत हाजरा को पानी न मिला था, यहाँ तो हाथ में जमजम का बोतल है, फिर काय को चलवाते हो भाई? सफा से लेके मरवा मरवा। और सबसे अजब क्या लगता है मालूम, हज में जो बिल्कुल अकल में नहीं आता, कहते चलो अब कंकरी मारना है, हज में कंकरी मारना, अरबी में कहते रमी, जमरे उला जमरे वुस्ता जमरे उकबा, रमी कंकरी। किसको कंकरी मारना? कहा शैतान को। कहा है शैतान वहां? अरे मेरे प्यारे बच्चों, इतनी कंकरी आज तक मारी गई कि कमबख्त शैतान वहां होता तो कब का मर गया होता। कितनी कंकरियां मारी गई, लेकिन वहां कंकरी शैतान है ही नहीं। जिसको देखो यो एक कंकरी मारा, दूसरे ने कंकरी मारे, क्या को कंकरी किसको मार रहे? कहा शैतान को मारे। अरे शैतान नहीं, वो तो सीमेंट का खंबा है, वो सीमेंट का सुतून है, उसे मार रहे। कहा वो हजरत इब्राहिम, तो हजरत इब्राहिम के सामने तो शैतान था, हमारे सामने तो सीमेंट का ये सुतून है, इसको कंकरी मार के क्या होने वाला? ये समझ में, अरे बोलो समझ में नहीं आता। और मैं जब पहली मर्तबा हज को पहुंचा था ना, तो उस वक्त मौलाना जावेद, तुम्हारी तरह कोई होगा डेंजर चेहरा वाला, एक पठान मेरे पीछे था, वो कंकरी लेकर नहीं आया, बड़ी छाता लेकर आया, और ये छाता लेके यूं लेकर दौड़ता और कहता आज तो कत्ल कर दूंगा, आज तो कत्ल कर दूंगा। और मेरे बिल्कुल पीछे, मैं यूं जोर से हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? कहा कमबख्त बहुत भड़काया, आज मार डालूंगा। मैंने कहा हाजी साहब वो नहीं मरेगा, मैं मर जाऊंगा। ऐसा ना हो कि तुम मेरे को शैतान समझ के मार देवे भाई, तुम जरा किनारे किनारे से करो ना। तो मेरे को कहता वो शैतान नहीं है। मैंने कहा वो शैतान नहीं है, तो कहा काय को कंकरी मारने का, काय को छाता मारने का? तो उस वक्त मेरे बात समझ में आई कि हज में कोई चीज हमको समझ में, बोलो समझ में, अकल में, लेकिन करना है। लेकिन अगर ये सब काम कर लेवे, सब जो समझ में नहीं आया, न सफा न मरवा न काबा न रुकन यमानी न मुल्तजम न हजर अस्वद न मीज़ाब रहमत न एहराम न रमल न इस्तिबा, कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी करके आ गया। हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज लिल्लाह फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमि वलदतहु उम्मुह। हमारे नबी ने फरमाया ओ हाजी आ गए, हजियानी आ गई। कयामत तक जितने मर्द हाजी हुज्जाज किराम और जितनी हाजिया थे, हमारे नबी ने फरमाया अगर सही हज करके आए हैं तो अपने इलाके में ऐसे आए जैसे मां के पेट से निकले हो, तुम्हारे सगाइर और कबाइर सब गुनाह माफ कर दिए गए। तो कुछ भी समझ में नहीं आया, मगर बिल्कुल सफा और बिल्कुल साफ, बिल्कुल सुथरा, बिल्कुल सगाइर से पाक, कबाइर से पाक। क्यों? उसने फैसला कर लिया, समझ में आवे ना आवे, अपनी मर्जी पीछे, अल्लाह रसूल की मर्जी आगे। आज मदरसा जामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआ में भी यही उसूल पर चलना है, समझ में आवे ना आवे, अपनी मर्जी पीछे, मेरे असातिज़ा की मर्जी आगे। इंशाअल्लाह एक हाफिज कामिल बनोगे, बोलो इंशाअल्लाह। आलिम बाअमल बनोगे, बोलो आमीन। दीन के दाई बनोगे, बोलो आमीन। मुत्तकी और परहेजगार बनोगे, बोलो आमीन। दीन दुनिया दोनों उलूम से माला माल हो जाओगे, बोलो आमीन। और अल्लाह तुमसे दुनिया में बहुत काम लेगा, आमीन। शर्त है अपनी मर्जी, असातिज़ा की मर्जी, बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और अल्लाह मरहूम की करवट मगफिरत फरमाए। अभी हम उनके मज़ार मुबारक पर जाकर आए, सही में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उनसे कुछ कहूँ, कुछ सवालात करूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ, अकेले बैठता हूँ, सोचता हूँ। बल्कि मैंने हजरत को भी कहा
میں نے اپنے جب حضرت موٹی نرولی آئے تھے تب میں نے حضرت سے بھی کہا تھا کہ حضرت یہاں مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں تھی، ایک زمانہ تھا مغلوں نے ہندوستان میں حکومت کی، ایک زمانہ تھا تاتاریوں نے ہندوستان میں حکومت کی، ایک زمانہ تھا کھلجیوں نے ہندوستان میں حکومت کی، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں مغل بادشاہ آئے گئے، کھلجی بادشاہ آئے گئے، تاتاری بادشاہ آئے گئے، ان کے پاس حکومت تھی، ان کے پاس سکہ تھا، ان کے پاس دبدبہ تھا، ان کے پاس سلطنت تھی، ان کے پاس حکومت تھی، ان کے پاس رعب اور دبدبہ تھا، مگر دین کا، اسلام کا، ایمان کا وہ کام نہیں کیا جو میں حضرت مولانا غلام وستانوی رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں وہ جتنے بادشاہ تھے وہ تاج والے محتاج بادشاہ تھے، ہمارے مولانا غلام بے تاج بادشاہ تھے، اور ایسے بادشاہ تھے کہ میں خود موٹی نرولی میں مدرسہ چلاتا ہوں، ہمارے یہاں 250-300 بچے، یعنی آپ کے مقابلے میں تو ہمارے یہاں وہ بالکل چوزے کی طرح مدرسہ ہے، لیکن معلوم ہے میں کبھی کبھی اتنا ٹینشن میں رہتا ہوں کہ کچھ اساتذہ مجھے کہتے کیا ہوا آپ کی شوگر بڑھ گئی، پریشر بڑھ گیا، کیا ہوا؟ تو میں کہتا ہوں شوگر بھی نہیں بڑھی، پریشر بھی نہیں بڑھا، بیوی سے لڑ کے آیا ہوں۔ تو مطلب ہے کہ میں ٹینشن میں رہتا ہوں۔ تو میں ایک مرتبہ یہاں عقل کو آیا تھا، اس وقت حضرت مولانا عبدالرحیم بھی میرے ساتھ میں تھے، تو کہا چلو حضرت سے ملاقات کریں، میں نے کہا ضرور، حضرت مولانا غلام وستانوی دامت برکاتہم اس وقت، میں نے کہا ان سے ملاقات کریں۔ میں گیا تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے، فوراً کھڑے ہو گئے، حالانکہ وہ تو ہم سے بہت بڑے تھے، بڑوں کے بڑے تھے، ان کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں تھی، مگر کھڑے ہو گئے، معانقہ کیا، اور میں نے دیکھا وہ آفس میں بیٹھے، پوری آفس میں نہ کوئی رجسٹر نظر آتا ہے، نہ کوئی کتاب نظر آتی، نہ کوئی کاپی نظر آتی ہے، نہ کوئی قلم نظر آتا، بس یوں بیٹھے تھے، ہم کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر چائے وائے منگوائی۔ تو میں نے کہا حضرت اتنا بڑا مدرسہ، نہ کوئی رجسٹر، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی کاپی، تو مجھے کہا بہت پیارا جملہ کہا، وہ 2 جملے یاد رکھنا، کہا جس کا دل اوپر جڑ جاتا ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جو صدر والا، سواد دال را جو صدر والا ہوتا ہے اسے سطر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور مجھے کہا بیٹا کچھ بات چلی تو مجھے کہا بیٹا قرآن سے بہت قریب ہو جاؤ، جتنا قریب ہوتے جاؤ گے اللہ اتنا کعبے سے تم کو قریب کرتا جائے گا، جو کتاب اللہ سے قریب ہو گیا وہ کعبۃ اللہ سے بھی قریب ہو گیا۔ اور حضرت کو تو وہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے کعبے کو غسل بھی دیا اپنے مبارک ہاتھوں سے، آپ کعبے کے اندر بھی داخل ہوئے ہیں، آپ کے مبارک قدم کعبے کے اندر بھی گئے ہیں، اور آپ کو وہاں سے لمبی لمبی اجازتیں اور سندیں بھی ملی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے قریب ہوتے گئے اللہ ان کو اپنے گھر کے قریب کرتا گیا۔ تو میرے پیارے بچوں بس ہم تو یہی دعا کریں اللہ مرحوم کی کروٹ مغفرت فرمائے، بلکہ مغفرت تو ہو ہی گئی، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اللہ ان کے صدقے ہمیں رحمت عطا فرمائے، اور ان کے جو 2 بیٹے ہیں الولد سر لابی، جو بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا سیکرٹ ہوتا ہے، مولانا حذیفہ صاحب ہو دامت برکاتہم یا مولانا اویس صاحب دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے والد کی موجودگی میں کام لیا، آج بھی کام لے رہے ہیں، اور ہماری دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ قیامت تک اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرماتے رہیں گے۔ اللہ حاسدوں کے حسد سے بچائے، فتینوں کے فتنے سے بچائے، شریروں کی شرارتوں سے بچائے، نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچائے، اور آپ لوگ محنت سے، میں نے بولو نا محنت سے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، ارے یہ تو یاد ہوگا نا آپ کو، یہ تو ہمارے یہاں پہ یہ معلوم نہیں کون شاعر ہے، میرا تو جی چاہتا ہے اس کو اٹھا کے معافی مانگ لوں، کیونکہ ہمارے زمانے سے چل رہا ہے یہ، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا۔ کون ہے شاعر، کون ہے آپ کو معلوم؟ میں نے بہت کو پوچھا کسی کو نہیں معلوم، میں نے کہا اگر معلوم ہوتا صحیح میں اس کی قبر پہ جا کے اس کو اٹھاتا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا اور شعر کو بدل دے، ہاں بدل دے، کیونکہ آپ تو ایسی جگہ موبائل چھپاتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، ہاتھی نہ پہنچے وہاں تک ایسی جگہ موبائل پہنچ جاتا بھائی۔ اسے میں نے کہا اب یہ چھوڑ دو بھائی، وہ تھے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا۔ اب میں کہتا ہوں ہمیں مدرسے سے کیا مطلب، باورچی خانہ ہے وطن اپنا، اور یہاں کا باورچی خانہ ابھی میں دیکھ کر آیا، ہو 10,000 آستینیں چڑھتی ہوگی،
10,000 लोग एक साथ में बैठ सकते हैं, वैसे 15-16 हज़ार खाने वाले। तो मैंने यही कहा, और मैं ये यहाँ के जामिया इशातुल उलूम, अल्लाह ताला खूब आपको तरक्कियात से माला माल फरमाए। मैं गुजरात में जिन मदरसों से घूम फिर कर आया हूँ ना, तो मैंने ये शहर पूरा बदल दिया। मैंने कहा हमें मदरसे से क्या मतलब, बावर्ची खाना है वतन अपना, मरेंगे हम बोटियों पर, रोटी होगा कफन अपना। मरेंगे हम बोटियों पर, रोटी होगा कफन अपना। वो शायर को कयामत में तो पकड़ के बोलने ही वाला हूँ। आप भी मेरा साथ देना उस वक्त मेरे प्यारो। हाँ बोल रहे, बोलो हाँ कह रहे, माशाअल्लाह। खैर अल्लाह ताला आप सबको बहुत अच्छा रखे, अल्लाह यहाँ के असातिज़ा की मेहनतों को कबूल फरमाए। यहाँ आकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि यहाँ बहुत से असातिज़ा वो मिलते हैं जो हमारे साथ में दारुल उलूम फलाह दारिन तरकेसर में पढ़े। अभी मौलाना फारूक साहब जो यहाँ पर बुखारी शरीफ का दर्स देते हैं, मेरे साथी है, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। और भी माशाअल्लाह बहुत सारे असातिज़ा, तलबा, कारकुनान, जिम्मेदारान से मुलाकात हुई। अल्लाह सबको सलामत रखे। बस एक हदीस सुनाऊंगा और बात खत्म करूंगा। एक हदीस याद रखना, पूरी जिंदगी कैसे गुजारना है। एक हदीस बोलो, एक हदीस हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत, और तलबा के लिए इससे बढ़ के कोई नसीहत नहीं होगी। मैं भी तालिब इल्म, आप भी तालिब इल्म हैं। क्या नसीहत? या अबा हुरैरा तअल्लमिल कुरान वअल्लिमहुन नास वला तज़ालु कज़ालिका हत्ता यातियकल मौत फइन अताकल मौत व अंत कज़ालिक हज्जतिल मलाइकतु अला क़ब्रिक कमा यहुज्जुल मुमिनूना इला बैतिल्लाहिल हराम। सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी हदीस है, क्योंकि हमारे नबी ने क्या फरमाया, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा कुरान सीखते जाना और तअल्लमिल कुरान व अल्लिमहुन नास, सीखते रहना। और फौरन अक्ल कुआ में पढ़ने वाले तालिब इल्म को एतराज होता है कि सीखना है और सिखाना है, मगर टाइमिंग क्या है, टाइमिंग क्या है, कब वो क्या कहते हैं, दस्तार बंदी हो गया, सर्टिफिकेट हाथ में तो आलिम हो गया। कहा ना, तअल्लमिल कुरान व अल्लिमहुन नास वला तज़ालु कज़ालिक, फारिग नहीं हुए, बोले फारिग नहीं हुए, वला तज़ालु कज़ालिक हत्ता यातियकल मौत। अबू हुरैरा कुरान सीखते रहना, सिखाते रहना, यहां तक कि तुम्हें क्या है, मौत आए। तो पूरा मजमा इरादा करो, जिंदगी भर ये काम करेंगे इंशाअल्लाह, सीखेंगे और ठीक है। ये हमारे नबी की वसीयत है हजरत अबू हुरैरा को, और साथ में फजीलत भी है। फ़इन अताकल मौत व अंत कज़ालिक, कहा अबू हुरैरा अगर तुम कुरान सीखते रहे, सिखाते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, और मौत तक तुमने ये काम किया, हमारे नबी फरमाते हज्जतिल मलाइकतु अला क़ब्रिक कमा यहुज्जुल मुमिनूना इला बैतिल्लाहिल हराम। हज के मौसम में, जैसा अभी हज का मौसम है, कितने लाख, लाखों लाख हाजी काबे का तवाफ कर रहे, बोलो लाखों लाख हाजी काबे का तवाफ कर रहे। हमारे नबी ने फरमाया हज के मौसम में हुज्जाज किराम काबतुल्लाह का तवाफ करते हैं, लेकिन जिसने कुरान सीखा और सिखाया और मौत तक लगा रहा, आसमान के फरिश्ते उतनी तादाद में उसकी कब्र का तवाफ करते रहेंगे। जैसे हुज्जाज किराम काबे का तवाफ करते हैं, उतनी तादाद में फरिश्ते हमारी, मेरी और आपकी कब्र का तवाफ करेंगे। और एक फरिश्ता हमारे कब्र का तवाफ करे तो रहमत ही रहमत है। तो सोचो 50 लाख फरिश्ते कयामत तक हमारी कब्र का तवाफ करते रहे। अभी हजरत के मदार मुबारक पर गए तो मैं ये रिवायत सोचता रहा, मैंने कहा हम तो यहाँ खड़े, हमें मालूम नहीं कितने फरिश्ते यहाँ तवाफ कर रहे होंगे तवाफ, क्योंकि अल्लाह की कसम इस वक्त अगर कहा जाए इनसे बढ़कर जमीन पर जो मदारिस का, मकातिब का, खानका का, दावत व तबलीग का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का इंतजाम अगर किसी ने किया है तो पूरे एशिया में वो एक ही शख्सियत है, और वो हमारे हजरत मौलाना गुलाम मस्तानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु व मस्जअहु। अल्लाह उनके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए। खैर मेरे को भी सफ़र करना है, मेरे को तो बयान वयान कुछ करना वरना नहीं था, मैं तो यहाँ सिर्फ ताज़ियत के वास्ते पहुँचा और हजरत मौलाना हुज़ैफ़ और मौलाना उवैस दामत बरकातुहुमुल आलिया की मुलाकात करना था। ये तो इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को यहाँ, ये हम तकरीर वालों का ये कायदा है, कोई हमको बगैर बयान के रोटी का टुकड़ा नहीं देता है।
ये मुफ्ती रेहान के घर दावत थे, इसको मैंने कहा भी मौलाना हुज़ैफा को समझाओ ना, बयान की क्या जरूरत है, आए ना मिल लिए, अब चले जाए, क्योंकि रात को रामदेर के पीछे वरियाओं में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वहां मेरे को जाना है इंशाअल्लाह, दुआ करें अल्लाह सलामती से पहुंचा देवे। तो मैंने मुफ्ती रेहान को कहा, मुफ्ती रेहान ने कहा नहीं बयान तो करना पड़ेगा। फिर मैं मौलाना फारूक साहब के पास गया, मैंने कहा मौलाना फारूक साहब अब आप लोग तो बयान करते, मेरे को बयान, कहा नहीं बयान तो करना ही होगा। मैं समझ गया कि अक्कल कुआ में भी वही कायदा है, कौवा हर जगह काला ही होता है, जब तक पेट में वो अनाज जाएगा तो उसका वसूली तो करना ही करना। ये मौलाना जावेद भी मेरे से वसूली करता है नंदुरबार में, हालांकि मेरा बहुत पुराना दोस्त, और जैसे मैं मौलाना अब्दुल रहीम के करीब ये भी मौलाना क्या कहते हैं, हारी कहते हैं उसको, वो कहती है वो हार वाला दिन बहुत अजीब था। आयशा कहे मैं सोचूं ये छोटे से झोपड़े में रहती है, काली कलोटी औरत है, हबशन औरत है, गरीब औरत है, इसका आगे पीछे कोई है नहीं, और रोज आवे या कभी कभी मेरे पास आवे, वो हार वाला दिन बहुत अजीब था, वो हार वाला दिन बहुत। एक दिन हजरत आयशा कहती है कि मैं बैठी थी और वही औरत आई और कहने लगे हार वाला दिन। तो हजरत आयशा ने कहा आज मेरे को सुना दे, आज मेरे को सुना दे, क्योंकि तू जब यहाँ आती है हार वाला दिन, हार वाला, वो कौन सा हार, कैसा हार। अब उस औरत ने अपना वाकया सुना है, मैं बहुत जल्दी आपको सुनाता हूँ। वो औरत कहती है मैं एक घर में काम करती थी, बांदी, लौंडी, बांदी, नौकरानी, कहा मैं घर में काम करती थी, और घर में काम करते करते मेरे को 20 साल हो गए। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। वो घर में मैं काम करती थी, सब काम घर में, बर्तन मांजना और कपड़े धोना और घर साफ करना और आंगन को साफ करना और खेत पे जाना। कहा वो मैं घर वालों का इतना काम करती थी और मैं काली कलोटी हबशन औरत घर का काम करती थी। कहते कि उस घर में एक बच्ची थी जो मेरे सामने बड़ी हुई। बोलो उस घर में एक बच्ची थी जो मेरे सामने बड़ी हुई, और ये हुआ कि उसके निकाह की बात शुरू हो गई, बल्कि उसका निकाह तय हो गया। उसके माँ बाप ने उसके लिए एक हार तैयार करवाया और कहा इतना कीमती पत्थर, इतना कीमती डायमंड, इतना कीमती सोना, इतना कीमती चांदी का एक बहुत शानदार हार बनाया और वो हार लाके रखा। और उनका तय हो गया कि आज बच्ची का निकाह होगा, जैसे निकाह होगा ये हार बच्ची के गले में डाला जाएगा। अब शादी का दिन है, सब हमा हमी इधर उधर हमा हमी हो रही है। वो कह रहे हैं कि सब अपने अपने काम में लगे हैं। ये जो काम करने वाली औरत है ना, काली कलोटी औरत, वो कहती है मैंने चील को देखा, चील जिसको अरबी में अल हुदैया कहते हैं, अरबी में क्या कहते हैं? अल हुदैया, इंग्लिश में उसको ईगल कहते हैं, हम लोग उसको चील कहते हैं, जो कौवे की तरह बड़ा परिंदा होता। कहा मैंने अपनी आंखों से देखा, वो परिंदा आया और उसने वो हार अपने चोंच में लिया और लेकर उड़ गया। और वो कहती है, वो खादिमा कहती, मैं कहने लगे वो बच्ची का है, वो बच्ची का है, वो दुल्हन का है, अरे उसका निकाह होने वाला है। मगर वो परिंदा किसी की सुनने वाला थोड़ी है, वो तो लेके, बोलो वो लेके चला गया। कहते हैं मैंने घर वालों को खबर दी कि अभी अभी ऐसा हुआ। घर वाले मानने को तैयार नहीं। आज तक कभी कोई चील हमारे घर में आया नहीं, और कभी आज ही आया, और वो भी सोना चांदी डायमंड कीमती पत्थर का जेवर लेकर चला गया। सच बताओ सबको किस पर शक हो गया? उसी औरत पर। उस औरत को कहा तू ही चोर है, तू ही चोरनी है, तूने चोरी की और ये चील का बहाना किया और ऐसे का बहाना किया कि हम कहाँ पकड़ने के लिए उसको जाएंगे। अब उसने बहुत मना किया कि उसने कहा मैं क्यों चोरी करूं, अगर मुझे चोरी करना, 20 साल से आपके घर पे काम करती हूँ, मैंने कभी चोरी की? और वो बच्ची जो मेरे हाथों में बड़ी हुई, दुल्हन बनी, उसकी शादी है, क्या उसका हार मैं चुराऊंगी? और मैं काली कलोटी हबशन औरत, वो हार का क्या करूंगी? लेकिन घर वालों ने इतना मारा, इतना मारा, क्योंकि इल्जाम आता है हमेशा किसके ऊपर? घर के मेंबर पर नहीं आएगा, काम करने वाले पर या काम करने वाली पर इल्जाम आएगा। बहुत मारा। बुखारी शरीफ की रिवायत है, वो कहती है कि मुझे इतना मारा यहाँ तक कि मेरी शर्मगाह की भी तलाशी लेना शुरू कर दी। इतना मारा कि शर्मगाह की भी तलाशी लेना शुरू कर दी। कि वो कहती है मैंने उस वक्त कहा कोई तो है दुनिया में, वो कहती है कोई तो है जो आसमान को पैदा करता है, कोई तो है जो जमीन को पैदा करता है, कोई तो है जो हम इंसान, जिन्नात, चरिंदे, दरिंदे, परिंदे को पैदा करता। अरे जो करता है आज उसी से मैं हाथ उठाकर मांगती हूँ कि वो मेरी हकीकत बता दे कि मैं चोर नहीं हूँ। वो कह रही है कि ये मार धार और पूरा खानदान बैठा हुआ था, वही चील आता है और हार को यूं छोड़ता है और उड़ के चला जाता है। वो सारे घर वाले शर्मिंदा, क्योंकि मारा बहुत है, पूरे बदन में निशान कर दिए, शर्मगाह तक की तलाशी हुई है। और घर वाले सब एक तरफ हो गए और कहा कि तू सही कह रही थी। वो चील वापस आया
اور اس نے وہ ہار دے دیا، جا تو آزاد ہے، جا تو۔ اب وہ زمانے میں آزاد کرتے تھے۔ یہ کہتی ہے میں مار کھائے ہوئی پورے زخموں سے چور، میں گھر کے باہر نکلی، میں نے کہا یہ کون ہے جو سن لیا، یہ کون ہے جس نے میری آواز سن لی؟ تو یہاں مدینے میں کون ہے جو ہم کو اس کی طرف بلاتا ہے؟ پتا چلا مدینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی آواز یہی ہے، ایک اللہ۔ بولو جن کی آواز کیا ہے؟ ایک اللہ۔ جس کو اللہ نے فرمایا، ہمارے نبی کی آواز ایک اللہ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ کی آواز، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اور ابھی حافظ الماس نے پڑھا، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ بس وہ کالی کلوٹی، اس نے پوچھا، معلوم ہوا کہ محمد ہے، سیدھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور پورا واقعہ سنایا اور کہا تم کس کو پکارتے ہو؟ کہا اسی اللہ کو پکارتا ہوں جس نے تیری پکار کو بھی سنا ہے۔ اب وہ کہتی ہے میں نے اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔ اور پھر حضرت عائشہ کو کہا وہ جو جھوپڑے میں رہتی ہوں نا، وہ میرا نہیں ہے، یہ میرے نبی نے مجھے بنا کر دیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت عائشہ کو کیا کہتی ہے معلوم؟ عائشہ، حالانکہ عائشہ تو ہمارے نبی کی لاڈلی بیوی ہے، کیا کہتی ہے معلوم؟ عائشہ، جب میں اللہ کو اتنا برابر نہیں مانتی تھی تو اللہ نے میری مدد کی ہے، اب جب سے تعلق ہو گیا ہے، یہاں زبان کھلتی ہے، وہاں میری مانگ پوری ہو جاتی ہے۔ میرے پیارو، یہ محبت آج ہم کو چاہیے اللہ سے۔ اور جیسے ابھی قاری ولی اللہ صاحب میں جب انٹر ہوا تو کہہ رہے تھے، میرے پیارو یہ کون سے اللہ سے محبت ہے کہ ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے؟ کون سے اللہ سے محبت ہے؟ ہاں میرے پیارو، کیوں نہیں پڑھتے ہم لوگ فجر کی نماز؟ ابھی کل آپ کو معلوم تھا وہ IPL میچ ہوا نا، اس کے بعد پٹاخے، اس کے بعد چلانا چیخنا اور ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا۔ میرے دوستو تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان ہے، اس پر ہم رات کو دیر تک جاگے اور فجر کی نماز میں اللہ کے سامنے نہیں اٹھ سکتے ہم لوگ؟ جس نے اسے بھی پیدا کیا، جس نے ہمیں بھی پیدا کیا، بولو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یعنی آواز سے بولو نا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں، کبھی تو دیکھ اپنے بدن کے ٹکڑے کو دیکھ، یہ دو آنکھ جسے تو دیکھتا ہے، اللہ کہتے لے لوں گا، کون دے گا تجھے؟ کہا یہ زبان میں بھی بول رہا ہوں، اللہ کہتے باندھ دوں گا، کیا کرے گا؟ اللہ کہتے یہ دونوں ہونٹ نکال دوں گا، تو کیا کر لے گا؟ اللہ فرماتے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ پورا مجمع بولے سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ محترم دوستو، امید کی جاتی ہے کہ قاری صاحب کا یہ بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔